सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फ़ातिमा। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे गुज़िश्ता हफ्ते जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट आई पाकिस्तान के हवाले से कि अमेरिका ने जो उनके जो बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं मैथ्यू मिलर, उनके ज़रिए उन्होंने जो है ऐलान किया कि वो पाकिस्तान की जो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में काम करने वाली 4 कंपनीज़ पे पाबंदी लगा रहे हैं। इसके क्या मुहर्रिकात हैं और क्या इसके आगे असरात होंगे, आज हम उससे आइए शो का आगाज़ करते हैं। एग्जैक्टली सबसे पहले नाजरीन आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये 4 कंपनियां हैं कौन सी, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आती है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स। इसको नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये 1990 में बनाई गई थी। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC की एक ऑफशूट सब्सिडरी कंपनी है ये, और इसका बहुत अहम जिम्मेदारियां हैं। इसकी बेसिक जिम्मेदारी थी वेपनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। यहाँ आपको ये भी बताएं कि यूरेनियम माइनिंग की प्रोसेसिंग, उसकी माइनिंग और प्लूटोनियम रिलेटेड तमाम प्रोग्राम्स, स्पेशली वो जो खुशाब कॉम्प्लेक्स में है जिसमें हैवी वाटर मॉडरेटेड रिएक्टर्स भी शामिल हैं, और निलोर और चश्मा में जो भी फैसिलिटीज़ हैं इस वक्त न्यूक्लियर प्रोग्राम की वेपनाइजेशन की हद तक, तो ये तमाम जो है इस कंपनी के अंदर आती हैं। यहाँ आपको ये भी बताएं कि इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक और मज़ीद अचीवमेंट्स भी हैं। इन्होंने शाहीन 1 सिंगल स्टेज मिज़िल भी बनाया है, 2 स्टेज शाहीन 2 भी इन्होंने बनाया, और ये ज़्यादातर मिज़िल्स इन्होंने 2003-4 के बीच में बना लिए थे। 2011 तक ऑलमोस्ट 100 इस तरह के लार्ज जो है स्केल मिज़िल्स पाकिस्तान के पास मौजूद थे बिकॉज़ ऑफ NDC। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है कि इसको किसी लिस्ट में डाला जा रहा है। यहाँ आपको बताएंगे कि 9/11 के बाद 10 जनवरी 2001 में एंटिटी लिस्ट ऑफ ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी में भी इसको डाला गया था, और इस वक्त भी जो इस नाम से जिस कंपनी को डाला गया है सैंक्शंस की लिस्ट में, उसके जो भी ऑल्टरनेट नेम्स हैं, नेशनल डेवलपमेंट सेंटर, डिफेंस कॉम्प्लेक्स, ये सब उस लिस्ट में शामिल हैं। जो दूसरी कंपनी है वो है अख्तर एंड सन्स लिमिटेड। ये कंपनी 1995 में बनाई गई थी, और इसको भी जून 2023 में इस एंटिटी लिस्ट ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी में ऑलरेडी डाल दिया था। यहाँ आपको बताएं कि एफिलिएट्स इंटरनेशनल ये किमाड़ी में वाक़ है, और ये भी 1995 अक्टूबर में ही इनकॉर्पोरेट की गई थी, और ये भी इसी एंटिटी लिस्ट ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी में जून 2023 से शामिल है। और चौथी कंपनी सरप्राइजिंगली 4 में से 2 कंपनीज एमरल्ड टावर 2 तलवार में वाक़ हैं। ये वैसे कराची में मेन क्लिफ्टन एरिया में ये एक एरिया है, और वैसे तो एमरल्ड टावर में कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनीज वहाँ वाक़ हैं, और इन दोनों को इस वक्त सैंक्शंस की लिस्ट में डाल दिया गया है। तो लास्ट कंपनी है रॉकसाइड एंटरप्राइज, और ये भी जैसे कि हमने आपको बताया एंटिटी लिस्ट ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी में अक्टूबर 2024 से डाल दी गई थी। नाउ व्हाट्स रियली अनफॉर्चुनेट एंड इंटरेस्टिंग हियर इज़ कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बहुत पब्लिकली खोल के ये बयान दिया है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट और बायस्ड जो है सैंक्शंस हैं, और इसके साथ उन्होंने कहा है कि ये प्राइवेट कमर्शियल एंटिटीज़ पर लगाए गए हैं। लेकिन NDC मेरे ख्याल से प्राइवेट कमर्शियल एंटिटी में नहीं आती, बल्कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा स्टेट एसेट है, और उसका इन सैंक्शंस लिस्ट में मौजूद होना हमारे लिए काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। यहाँ आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इसी साल के अंदर ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान से बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोग्राम से रिलेटेड किसी भी कंपनी पर सैंक्शंस लगाए गए हों। इनफैक्ट अप्रैल 2024 में 5 इंटरनेशनल कंपनीज़ पर लगाए गए थे, और सितंबर 2024 में भी 5 कंपनीज़ पर लगाए गए थे, जिसमें से ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनीज़ थी। तो जो कॉन्टेक्स्ट है इस सूरत हाल का, उसका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर इसलिए कि ऐसा क्यों है कि हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोग्राम पर बार बार सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, और जिस भी हम मुल्क के साथ इस प्रोग्राम के तहत कोऑपरेट करते हैं उन पर भी सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, जिनमें चाइना मौजूद है, बेलारूस मौजूद है, और हम आपको अगले सेगमेंट में कुछ ऐसे वाक़यात के बारे में भी बताएंगे हुए थे।
اور اسی لیے ہم نے آج دعوت دی ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخص کو جو ہمیں بتائیں گے کہ ان سارے پروگرامز میں کیا ہوتا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے شو میں دعوت دی ہے قمر چیمہ صاحب کو، انتہائی مستند رائے رکھتے ہیں اسٹریٹجک اور دفاعی حوالے سے۔ بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آج۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ جی۔ وعلیکم السلام۔ قمر چیمہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس دفعہ جیسے یہ تو ایک سال میں دوسری مرتبہ ہے کہ امریکہ نے پاکستانی بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی میں حصہ لینے والی کمپنیز پہ پابندی لگائی ہے، لیکن اس دفعہ جس طرح ابھی اریبہ نے بھی اپنے انٹرو میں بتایا کہ NDC پہ بھی ایک کمپنی ہے شامل جس پہ پابندی لگائی ہے، اینڈ ٹو NDC's کریڈٹ، انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان پہ بہت زیادہ کام کیا، شاہین 1 سے لے کے 100 میزائلز بنانے میں انہوں نے بہت اہم رول پلے کیا ہے۔ ان پابندیوں کے کیا محرکات ہیں اور اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پابندیاں کوئی بین الاقوامی اداروں سے نہیں آ رہی، یہ پابندیاں صرف امریکہ سے آ رہی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے امریکہ کے اپنے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، پاکستان ایک نان ریویژنسٹ مڈل پاور ہے، ہمارے نہ تو کوئی اگریسو ڈیزائنز ہیں، نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی جنگوازم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے کچھ لیجیٹیمیٹ سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور اس کے لیے پاکستان تمام قسم کی جو ڈیٹرنس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو حاصل کرنا پاکستان اپنی ضرورت سمجھتا ہے، اور اس میں ہم نے کام بھی کیا ہے۔ یہ جو امریکنز کی طرف سے یہ آ رہی ہیں، مسلسل پچھلا ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ریسنٹلی انڈیا کی بھی ایک کمپنی کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی تھی، UAE کی بھی ایک کمپنی پہ پابندی لگائی تھی، لیکن پاکستان کے حوالے سے کوئی تھوڑے ڈبل سٹینڈرڈز۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں، 2005 میں جب انڈیا اور امریکہ کا سول نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی، تو تب امریکہ نے خود نیوکلیر نان پرالیفریشن ٹریٹی جو ہے اس کو وائلیٹ کیا تھا، اور انڈیا اس کا ممبر بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی انڈیا کو وہ تمام پریفرنشل جو ٹریٹمنٹ دیا گیا۔ تو کویسچن یہ آتا ہے کہ ایک طرف آپ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ان کو دیتے ہیں، پاکستان کی طرف سے آج تک کوئی وائلیشن نہیں ہے، ہم نے کبھی کسی کوئی جنگوازم یا کچھ ایسا کوئی اپنی انٹینشن شو بھی نہیں کی، لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے وہ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید جو مڈل ایسٹ میں سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس کا اس سے تعلق ہے، یا پھر چائنا کے حوالے سے اس کا تعلق ہے۔ دیکھیں، کل امریکہ کے جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں جل صاحب، ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا اتحادی ہے، امپورٹنٹ پارٹنر ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ کیا۔ لیکن امریکہ کے جو ڈیپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے جان فینر، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی، تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید وائٹ ہاؤس ایک ڈفرنٹ پولیٹیکل اینگل سے سوچ رہا ہے، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ایک ڈفرنٹ اینگل سے شاید چیز سوچ رہا ہے۔ سو اس کی جو نوعیت ہے وہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل نوعیت کی یہ سینکشنز ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اپنے آپ کو انڈرمائن کیا یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان امریکہ کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے، جبکہ ہم نے تو کبھی بھی سوائے بھارت کے اپنے ڈیزائنز ایکسپلین نہیں کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر انڈیا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا تجربہ بھی کرے جس کی رینج یورپ تک ہے تو کسی کو کوئی تشویش نہیں ہے، اور پاکستان اگر یہ کہے کہ تھینک یو سو مچ فار یور رسپانس۔ جسٹ ٹو ایڈ آن ٹو دس، کیونکہ آپ نے بات کی کہ پاکستان جو ہے ڈیٹرنس رکھنے کی اور اس پہ کام کرنے کی پاکستان کا حق ہے جیسے کئی ممالک کے پاس ہے، اور آپ نے ایک ٹرینڈ کو بھی واضح کیا کہ جس میں اضافہ کرتی جاؤں کہ ٹوٹل 26 ایسی اینٹیز ہیں جس کو امریکہ نے بلیک لسٹ کیا ہے، جس میں 16 پاکستان میں ہیں، 6 چائنا میں ہیں، 3 UAE میں ہیں، 1 ایجپٹ میں ہے۔ شاید یہ وائٹ ہاؤس کا ایک الگ ہی نیریٹو ہے جس کی بیسس پر یہ سینکشنز لگائے گئے ہیں۔ پچھلے 3 سالوں کے اندر ایٹ لیسٹ 6 ایسے راؤنڈ آف سینکشنز لگائے گئے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے، اور ان پچھلے 3 سالوں میں وائٹ ہاؤس میں زیادہ تر ڈیموکریٹک پریزیڈنسی ہی تھی، اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی رہ چکی ہے۔ تو اب اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ بھائی ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکن، پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام، میزل، لانگ رینج میزلز کے پروگرام میں لیک آف ٹرسٹ کے حوالے سے امریکہ میں تمام کوارٹرز کا تقریباً ایک ہی اوپینین ہے۔ تو آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں، اور ہمیں ذرا بتائیے گا کہ جیسے آپ نے اس طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ شاید مڈل ایسٹ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، شاید اس وجہ سے، تو مور پریسائزلی یہ کیوں ہوا اس وقت ایسا کہ ایک سال کے اندر 3 دفعہ ملٹیپل کمپنیز انکلوڈنگ پاکستان، بیلاروس، چائنا، تائیوان، مطلب کئی کمپنیز جو پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں یا ڈائریکٹ پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں، ان سب پہ سینکشنز لگائے جا رہے ہیں؟ اچھا، اس کے ساتھ میرا بھی ایک چھوٹا سا جو ضمنی سوال جوڑ لیں کہ چیمہ صاحب آپ نے پولیٹیکل اینگل کی بات کی کہ جو بیسیکلی پینٹاگون کا الگ پیج ہے اور وائٹ ہاؤس کا الگ پیج ہے،
کیا موٹیویشن ہے اگر وائٹ ہاؤس کی کوئی پولیٹیکل موٹیویشن ہے کہ ایسے جو بائیڈن تو آپ جانے والے ہیں کچھ ہی دنوں میں, واٹ موٹیویٹڈ ہم ٹو جو وائٹ ہاؤس کی پولیٹیکل سائڈ ہے کہ وہ یہ سینکشنز کا استعمال کرے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مقصد پاکستان کا بیہیویئر چینج کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو جب جیک سلیون جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, انہوں نے پاکستان کی حکومت کو کہا تھا کہ رشیا نہ جائیں, جب سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے لوگ جانا چاہتے تھے, اور اسی دن آپ کو پتہ ہے پاکستان نے بات بھی نہ مانی. تو جو جیک سلیون ہے ان کا پاکستان کے حوالے سے ایک امپریشن جو ہے وہ اس طرح کا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ان کی بات نہیں مانی, تو انہوں نے اپنے ایک جونیئر آفیسر سے یہ یا اپنے ڈیپٹی سے یہ بات کروا کے ہمیشہ کے لیے ایک آرکائیو سیٹ کر دی ہے. دوسری بات یہ بھی ہے, جیسے بات کر رہی تھی, کوشچن یہ ہے, دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ وائٹ ہاؤس کو اتنا لمبا چوڑا پاکستان کے معاملات کو آج کل دیکھتا ہے. یہ صرف اور صرف امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہاں پہ کیا چیزیں ہونی ہیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی ظاہری بات ہے اس میں ان پٹ ہوتا ہے, لیکن نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ زیادہ ایکٹیو اینڈ افیکٹو ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ان کے ساتھ جتنے امپورٹنٹ مراسم ہیں پینٹاگون اینڈ جی ایچ کیو کے, ساری دنیا کو پتہ ہے, اور ہمیشہ اس میں امریکنز بڑی تعریف کرتے ہیں پاکستان کے کردار کی. امریکہ سے افغانستان سے نکلا لیکن پاکستان پہ کبھی انہوں نے تنقید نہیں کی. لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ لیوریج کیسے پاکستان کے اوپر اسٹیبلش کی جائے, اور جو ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اسٹیج کیسے سیٹ کیا جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکنز کوئی لیوریج لینا چاہتے ہیں پاکستان کے اوپر. دیٹس وائی وہ شاید یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہا جا رہا ہے. تو جسٹ بیفور وی گو آن اے بریک, لاسٹ سوال پوچھنا چاہوں گی, این ڈی سی ایک پرائیویٹ کمرشل اینٹی ہے یا نہیں؟ بالکل اٹ از اے پرائیویٹ کمرشل اینٹی. نہیں دیکھیں یہ پرائیویٹ تو نہیں ہے, گورنمنٹ اینٹی ہے. بالکل, بہت شکریہ چیمہ صاحب. بہت بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب, آپ نے اپنی مستند رائے کا اظہار کیا. اور ناظرین یہ انتہائی تشویشناک بیسکلی پروسیڈنگز ہیں امریکہ کی طرف, جو چیمہ صاحب نے جیسے انڈیا کی جو یورینیم کی جو ایک مس ہینڈلنگ ہے, انہوں نے چیمہ صاحب نے بتایا ہے کہ امریکہ has turned a blind eye towards it, بٹ یہاں پہ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید وہ پاکستان کا بیہیویئر چینج کرنا چاہ رہے ہیں. تو لیٹس ٹیک فرام اٹ واٹ وی مے, بٹ لیٹس ناٹ بلیم ادر کنٹریز. دس از آور ہوم پرابلم, وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈیل ود اٹ. کافی اب ناظرین یہ اہم ٹاپک ہے, اس پہ ہم آنے والے پروگرامز میں بھی جو ہے اس پہ نظر ڈالتے رہیں گے, لیکن یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا, کہیں نہیں جائے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے, دیکھتے رہیے بول نیوز. ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج. اب بات کریں گے ایک ایسے پروگرام کے بارے میں جس کا ایک ڈپلومیٹک کیبل وکی لیکس کی طرف سے لیک کیا گیا تھا. دیکھتے ہیں اس میں کیا بات ہو رہی ہے. ناظرین بیفور وی ڈسکس دا کیبل, یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ 19 اپریل 2024 کو ایسی کئی کمپنیز جو بیلاروس میں جیسے منسک ویل ٹریکٹر پلانٹ ہے, چائنا کی جیان لونگ دے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کمپنی ہے, چائنا کی ایک اور ٹیانجن کریٹو سورس انٹرنیشنل ٹریڈ کارپوریشن ہے, پیکٹ کمپنی ہے. یہ وہ کمپنیز ہیں جو این ڈی سی یا سپارکو کے ساتھ ڈائریکٹلی کام کرتی ہیں, اور ان تمام کمپنیز پر بھی سینکشنز لگائی گئی تھیں. ان کو آفس آف فارن ایسٹس کنٹرول کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا تھا. اور یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ان تمام کمپنیز میں کوئی نہ کوئی ایسا خاص اسپیسیفک ایلیمنٹ تھا جو پاکستان کے لانگ رینج مسلس پروگرام میں بہت زیادہ اہم تھا, لیکن اس کے حوالے سے ہم نے کوئی زیادہ جو ہے شور نہیں سنا, نہ تو میڈیا کے اوپر نہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ستمبر 2024 میں بھی ایسی 5 مزید کمپنیز تھیں جن پر یہ تمام سینکشنز لگائے گئے تھے, جن میں اگین زیادہ تر چائنیز کمپنیز تھیں اور ایک پاکستانی کمپنی بھی تھی انوویٹو اکوپمنٹ کے نام سے. تو جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال میں کنزیکٹیولی کچھ مہینوں میں پہلے اپریل میں سینکشن لگے, پھر سپٹمبر میں سینکشن لگے, لیکن جب دسمبر میں لگے تو اتنا زیادہ شور مچایا گیا کیونکہ یہ چاروں کمپنیز پاکستان کی تھیں, لیکن جو یہ جن کمپنیز کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں, جن سے پارٹس لیتی ہیں, تو پھر کیوں ایسا ہوا کہ اب اچانک سے اس پر اتنا شور مچایا جا رہا ہے. یہاں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے. ناؤ لیٹس کم بیک ٹو دا ڈپلومیٹک کیبل, کیونکہ یہ کیبل ہمیں وہ چیز دکھاتا ہے کہ پاکستان کی لانگ رینج بیلسٹک میزائلز کے پروگرام پر
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कितनी ज़्यादा कड़ी नज़र रही है पिछले कई सालों में। आपको बताएं कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको ये केबल नज़र आ रहा होगा। 30 जून 2008 को ये केबल लिखा गया था और अगस्त 2011 में विकीलीक्स की तरफ से ये लीक किया था। इस केबल को बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट जो है, इस केबल को उन्होंने सीक्रेट क्लासिफाई किया था और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ताइवान टाइपी ATI को इन्होंने ये केबल ऑफिशियली भेजा था। इस केबल में वो कहते हैं कि KM एंटरप्राइज नाम की एक कंपनी है पाकिस्तानी, जो ताइवान की कंपनी से स्पेशलाइज्ड मशीन टूल्स ख़रीद रही है जो उनके मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि ये ख़ास तौर पर NDC के साथ काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं जो गजनवी मिसाइल्स को ओवरसी करता है। यहाँ आपको ये भी बताएं कि बेसिकली अप्रैल 2008 में जब ये केबल इशू हुआ था तो एक ताइवानीज़ कंपनी है UG मशीन इंडस्ट्रियल कंपनी जो इस प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग कंपनी के साथ डील कर रही थी, और इसलिए उस केबल में ये लिखा गया था कि जो भी ताइवानीज़ अथॉरिटीज़ हैं, US ऑफिशल्स हैं ताइवान में मौजूद, उनको चाहिए कि ना तो वो इसको इंटरसेप्ट करें, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, बल्कि हद तक सारी कोशिशें करें जो वो कर सकते हैं ताकि ये ट्रांजैक्शंस ना हो सकें। अब इससे हमें ये नज़र आता है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर मुख्तलिफ ममालिक पर डालना ये कोई नई चीज़ नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए काफ़ी पुरानी चीज़ है, लेकिन ये सवालात हम उठाते रहेंगे और जवाबात शायद हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारे माशरे में एक एब्सोल्यूट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। तो मुझे आपका क्या ख्याल है इस केबल के हवाले से? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, और इसमें एक जो ऑब्वियसली मतलब हम जो है वी आर ए सिग्नेटरी टू IAEA जो बेसिकली इंटरनेशनल एटॉमिशन है, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपना जो तमाम जो नेटवर्क है, उस जो मिसाइल्स का नेटवर्क है या जो न्यूक्लियर एनर्जी का, उसको हम महफूज बनाएं। एंड पाकिस्तान देखा जाए, अगर आप कमर चीमा साहब ने पहले सेगमेंट में बात की, तो आई थिंक दैट पाकिस्तान हैज़ डन वर्क टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इन इंश्योरिंग दैट हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो सेफ़ रहे, और बट ऑब्वियसली जो है हमें इस पर और करते रहना चाहिए काम। बट व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इस कि अमेरिका की तरफ से अगर आप देखें कि एक तसलसल है कि उन ममालिक पे प्रेशर डाला, जैसे आपने ताइवान की बात की, चाइना की बात की, पाकिस्तान की बात की, ये तमाम वो ममालिक हैं जिनको अमेरिका कंटेन करना चाहता है किसी न किसी वजह है, जिसमें पॉलिटिकल रीज़न ज़रूर रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड अमेरिका को ये भी ज़रूर देखना चाहिए कि जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उसमें अगर और इस तरह की रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वेयर कंट्रीज़ हैव वायलेटेड एंड दे फेल्ड टू एक्चुअली, जैसे इंडिया से बड़ी मिसाल किसकी हो सकती है, यूरेनियम की जो है वो नहीं, हालांकि वो एक बहुत हाईली रेडियो एक्टिव चीज़ होती है। अगर आपको याद होगा लेबनान में आज से 2020 में एक ब्लास्ट हुआ था। Exactly. तो जो है इट शोज़ द फेलियर ऑफ कंट्रीज़ टू एक्चुअली कीप चेक, लेकिन उन मामला पे वहाँ साइलेंस है, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिवनेस है। तो ये बात भी हमें आई थिंक मलूज़ खातिर ज़रूर रखनी चाहिए। डेफिनेटली, एंड आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा आपने अहम पॉइंट उठाया है कि अमेरिका का एक ट्रेंड रहा है कि किस किस्म के ख़ास ममालिक जो उनके जैसे ओपिनियंस नहीं रखते या जो शायद उस तरह न्यू लिबरल कैपिटलिज्म में बिलीव नहीं रखते जिस तरह अमेरिकन अवाम रखती है, तो उन ख़ास ममालिक पर ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। जैसे कि हमने आपको इस केबल में दिखाया कि जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ताइवान है टाइपी में, अब टेक्निकली इसका ये काम नहीं होना चाहिए कि वो ताइवानीज़ अथॉरिटीज़ के पास जाकर इन्वेस्टिगेट करें कि भाई पाकिस्तानियों को आप ये क्यों बेच रहे हैं। ये काम शायद किसी इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, लेकिन एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इदारा ये काम कैसे ही करे अगर नेशनल सिक्योरिटी को इस तरह श्राउड किया जाएगा इन सो मच डार्कनेस कि आपके मुल्क में भी ट्रांसपेरेंसी ना हो, इंटरनेशनली भी किसी को आपके प्रोग्राम के बारे में कुछ पता ना हो, तो इस तरह के सवालात तो खड़े होंगे। अब यहाँ ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से इस केबल में हमने देखा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड मल्टीपल कंपनीज़ और उनसे मतलब बहुत जो है छोटे लेवल पर भी जो पार्ट्स और बेसिक मशीनरीज़ की बात हो रही है, उस पर भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन हमने देखने को मिली स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे आई थिंक आई लाइक टू ब्रिंग अप समथिंग दैट कमर चीमा साहब ऑल्सो सेड, ही सेड कि पाकिस्तान का शायद बिहेवियर वो चेंज करना चाह रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान का ऐसा क्या बिहेवियर आपको लगता है कि जो चेंज करना ज़रूरी है? आई थिंक the Americans certainly don't appreciate Pakistan's closeness to China. That is one glaring thing that has happened in the last maybe especially पिछले 10-15 सालों में पाकिस्तान की जो closeness China से बड़ी, especially after maybe you see 2008 के बाद से जब वॉर ऑन टेरर अपने आखिरी मराहिल में जाती रही, जब तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान का अमेरिका एक बड़ा अहम एलाय रहा है। बट ऑब्वियसली पाकिस्तान को
اگر پاکستان کا ایک ہیز واؤڈ ٹو بی اے پارٹنر ان پیس ود آل دا ورلڈ، چائنا از آر آل ویدر فرینڈ. اب ہمارا تو قصور نہیں ہے کہ امریکہ سے چائنا کے تعلقات خراب ہیں، تو اب اس میں ان کی بات میں کافی زیادہ وزن نظر آتا ہے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو امریکہ سی پیک کے حوالے سے، چائنیز لونز کے حوالے سے ہر تھوڑے عرصے کے بعد تشویش کا اظہار کرتا رہتا ہے، ایون دو اس کا مینڈیٹ نہیں ہے. تو آبویسلی پولیٹیکل ریزنز ہو سکتے ہیں، اینڈ ون of them in my opinion is Pakistan's closest to China, which the US clearly doesn't appreciate, کیونکہ چائنا ان کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دے رہا ہے میدان میں. ڈیفینیٹلی، اینڈ آئی ڈو تھنک کہ پاکستان کو بھی اس کو کافی سیریسلی لینا پڑے گا کہ اگر ایک سال کے اندر آلریڈی 3 دفعہ ایسی US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹس ایشو ہو چکی ہیں جس میں نہ کہ صرف پاکستانی کمپنیز پر سینکشنز لگائے جا رہے ہیں، بلکہ ایسی تمام کمپنیز چائنیز، بیلاروسین اینڈ ادرس جن کو پاکستان سے ڈیل کرنے کے اوپر بھی سینکشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سو وی ریئلی نیڈ ٹو لک ایٹ واٹ وی آر ڈوئنگ ود آور نیشنل سیکورٹی. تو ناظرین، ہم نے آج جو بیسکلی یہ پاکستان اور امریکہ کے جو معاملہ ہوا ہے لاسٹ ویک میں، اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، اینڈ آئی تھنک وی ڈو اگری کہ ویسٹ کا کہیں نہ کہیں معاملہ ضرور ہے انکنسسٹنسی آف دیئر پالیسیز، کہ مطلب پولیٹیکلی کریکٹ لگنے کے چکر میں ان کے اصول کنسسٹنٹ نہیں ہیں. جو ہے اف دے وانٹ ٹو ریمین پولیٹیکلی کریکٹ ان فرنٹ آف دا ورلڈ، دین دے جو ان کے اصول ہیں وہ ساری دنیا کے لیے یکساں ہونے چاہیے، وہ تو نہیں ہے کلیئرلی. فار شور. اور یہ تو آگے آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ پاکستان اپنے لانگ رینج بیلسٹک میزائلز پروگرام کو کس طرح جاری رکھتا ہے. جہاں تک ہمیں پتہ ہے سینکشنز پہ سینکشنز آتے جا رہے ہیں، لیکن پروگرام اپنی جگہ جاری ہے. بالکل ناظرین، دفاع تو ناقابل تسخیر بنانا ہم سب کے انٹرسٹ میں ہے. اب دیکھتے ہیں اس پہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت یہیں ہوا جاتا ہے ختم. آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ کل انشاءاللہ. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور بول نیوز کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنا فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کریے گا. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.